الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. جیسا کہ ہم لوگوں کی اربعین نووی کی شرح چل رہی تھی، آج اربعین نووی کی حدیث نمبر 22 ہے. راوی حدیث یعنی کہ حدیث بیان کرنے والے صحابی کا نام جابر رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے جابر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کرتے ہیں. 1 مہینے کے فاصلہ جا کے سفر کر کے صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں. اور جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے 25 مرتبہ مغفرت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہم اغفر لجابر، اللہم اغفر لجابر، اے اللہ جابر کی مغفرت فرما، اے اللہ جابر کی مغفرت فرما. کتنی مرتبہ؟ 25 مرتبہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا جابر رضی اللہ عنہ کے حق میں مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. اس طرح ہم بھی دعا کریں کسی اور کے لیے، اے اللہ زید کے گناہوں کو معاف فرما، عمر کے گناہوں کو معاف. جائز ہے. جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سجدے کی حالت میں 70 لوگوں کے حق میں مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. یعنی کہ آپ کے خاندان والوں کا نام لے کے دعا کریں، آپ کے خاندان والوں میں کون کوئی سجدے میں ان کا نام لے کے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. یہ بھی جو ہے نا صحابہ کی سنت ہے اور نبی کی سنت ہے. دیکھیے اس حدیث میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی میں فرض نماز پڑھوں گا، میں کیا کروں گا؟ فرض نماز پڑھوں گا. دوسرا رمضان کے روزے رکھوں گا. تیسرا حرام چیز نہیں کروں گا اور حلال چیز کروں گا. یعنی کہ وہ 5 چیزوں کا سوال کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ توحید پرست، دوسرا کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نماز پڑھوں گا، واجب فرض نماز ہے وہ. دوسرا رمضان کے روزے رکھوں گا. تیسرا حرام چیزوں سے بچ جاؤں گا اور حلال کام انجام دوں گا. کیا میرے لیے جنت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں تمہارے لیے جنت ہے. اگر تم یہ 5 کام کرو گے تو آپ کے لیے جنت ہے. یعنی کہ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اگر یہ آپ 5 کام کریں گے تو آپ کے لیے جنت ہے. سب سے پہلے توحید پرست، دوسرا فرض نماز کی پابند، فرض نماز نہیں چھوڑنا ہے، 5 وقت جو نماز نہیں چھوڑنا ہے کبھی بھی. دوسرا رمضان کا روزہ جو نا واجب ہے رکھنا ہے. تیسرا حرام کاموں سے بچنا ہے، حلال کام انجام دینا ہے. اگر یہ 5 کام ہم کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کسی گارنٹی ہے؟ جنت کی گارنٹی. جنت کی گارنٹی ہے. اس حدیث میں ایک اور جو بات ہے وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالِ، یعنی کہ حلال کا عقیدہ رکھنا، حرام کا عقیدہ رکھنا. کیا مطلب ہے؟ سیب حلال ہے حرام حلال ہے. زید بولتا کہ سیب حرام، زید کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ زید کافر ہو گیا. یعنی کہ اللہ نے حلال کیا ہے، اگر ہم اس کو حرام کر دیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے. گائے حلال ہے حرام حلال ہے، بولتا ہے کہ زید نہیں گائے حرام، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، دین سے نکل گیا. یعنی کہ وہی حدیث میں بتایا گیا ہے اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو حلال سمجھو، اللہ نے اسے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھو، تب ہمارے لیے جو ہے جنت ہے. کم از کم آپ واجب چیز ادا کریں گے تو آپ کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. لیکن امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں واجب کے ساتھ نفل بھی ادا کریں. نفل جو نماز ہے، سنتیں ہیں، 12 رکعت سنت ہے، 2 رکعت جتنا ہو سکے نفل بھی جو ہے نا انسان جو ہے نا ادا کرنا چاہیے. یہ حدیث جو ہے نا اس میں گویا کہ خوشخبری ہے. اگر آپ نماز ادا کریں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، حلال چیز کا عقیدہ رکھیں گے اور حلال چیز کریں گے، حرام چیز کا عقیدہ رکھیں گے اور حرام چیز سے رک جائیں گے تو آپ کے لیے جو ہے نا جنت ہے.